ثانی والا ہے وہ بڑے ایک اہم موڑ میں چلا گیا ہے۔ اب تو عمر بندیال صاحب بھی متاثر نظر آ رہے ہیں۔ محترمہ سرینا عیسیٰ نے اپنے پیسے بینکوں کے ذریعے ہی بھیجے ہیں، یعنی منی ٹریل دے دی۔ جسٹس منیب اختر اور فائز عیسیٰ میں کبھی تلخی ہوئی اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے معذرت بھی کر لی۔ جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس افریدی نے کہا کہ پیسے بینک کے تو لیگل ہیں، تعلیم کے لیے جائیں یا کسی دوسری مقصد جائیدادیں خریدیں یا نہ خریدیں، یہ سارا کچھ کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ محترمہ سرینا فائز عیسیٰ نے دلائل دے کر سپریم کورٹ کو کچھ پریشان بھی کیا ہے، لیکن یہ پریشانی ابھی آگے مزید بڑھے گی جب یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کئی اور لوگوں کو بھی منی ٹریل دینی پڑے گی۔ اور جو محترمہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جن کی تین بچے اور 3 بیویاں ہیں وہ اپنے 3 بیویوں اور 3 بچوں کے اثاثے ظاہر کریں۔ 2 کا تو ہمیں بھی پتا تھا، تیسرا جو ہے وہ غیر تھا، لیکن چلو اب وہ تیسرا بھی منظر عام پائے گا۔ اسمبلی میں قرارداد جو وہ بل سا پیش ہوا ہے، اس کو نون لیگ نے اپنے اصولی موقف سے حکومت کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور انصار عالم صاحب کو ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تو یہ بھی پتہ لگے گا کیا ہے۔ پاکستان میں مسائل ایسے اچانک منظر عام پہ آتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، جیسے جسٹس صفدر علی شاہ صاحب کی میٹرک کی سند اس وقت جعلی نکلی جب انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی سے اختلاف کیا فیصلے سے۔ جسٹس ہمدانی کی جج بننے کی اہلیت کو اس وقت پتہ لگا کہ یہ نہیں تھی جب انہوں نے ضمانت لی بھٹو صاحب کی۔ فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے میں جو ایجنسیوں کے کردار کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی یورپ میں جائیدادیں بھی ہیں۔ جسٹس افتخار چودھری کا اس وقت پتہ لگا کہ یہ بندہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے جب انہوں نے مشرف کی ہاں میں ہاں نہ ملائی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایکسٹینشن میں تھوڑا سا معاملہ عہدے ہوئے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ان پہ اوپر جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کی دھمکی کام آ گئی۔ جسٹس وقار سیٹھ نے آئین کے جو آئین شکن تھا مشرف، اس کو سزا دی تو معلوم ہوا کہ ان کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں۔ پھر جوڈیشل کونسل میں ریفرنس، لیکن بعد میں کرونا ان کو لے گیا۔ ارشد ملک کی ویڈیو اس وقت ملی جب اس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دینا تھا، اور نیب کے چیئرمین جناب جوید اقبال صاحب کی چمیوں والی ویڈیو بھی اچانک ملی۔ ارے یار، یہ ملک ہے 22 کروڑ کا، یا کوئی اس میں بھیڑ بکریاں رہتی ہیں، چرواہا جدھر مرضی ہانک لے۔ چلو ہم اس سے بات کرتے ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ کے 5-7 منٹ آپ کے میں نے لے لیے کہ مجھے شک پڑا ہے کہ یہ جو مملکت خدا جس طرح وہ دوربین سے چاند دیکھتے رہتے 3 دن کے بعد چاند نظر آ گیا۔ یہ مطلب دیکھیں نا، بندہ 40 سال نوکری کرتا ہے پھر کہتے ہیں جی میٹرک کی سند جعلی ہے۔ بھائی اس وقت کیوں نہیں ہوئی جب ہوئی تھی؟ یہ سارے معاملے اچانک کیوں نظر آتے ہیں؟ آج آپ نے اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں گوش و گزار کرنا ہے ہمارے۔ دیکھیے جناب، آپ نے میرے خیال میں 3 جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ریز کیے ہیں۔ جی، ایک تو عدلیہ کے کردار پہ، خاص کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، جی، ود ریفرنس ٹو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس اور اس کی ڈیولپمنٹ۔ جی، دوسرا ایشو آپ نے اٹھایا آزاد میڈیا کا، جی، ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہونے والے حادثے کا، ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا۔ جی، جی، اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی میں جی، ناموس رسالت جو زیر بحث ہے، جی، ایک قرارداد، جی، اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا رول اور نون لیگ کا موقف۔ جی، میں سب سے پہلے ہم عدلیہ کے ایشو کو لیتے ہیں۔ جی، پاکستان کے
لوگوں نے، یعنی لوگوں جی سے مراد پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور وکلا، جی جو خاص کر کے جو پروفیشنل وکیل ہیں جن کا تعلق اپنے پروفیشن سے ہے جی اور اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، جی اور ان کی خواہش ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، چونکہ میرٹ اسی وقت قائم ہوتا ہے سوسائٹی میں، جی جس کو ہم انصاف بھی کہتے ہیں، کہ جب میں عدالتیں آزاد ہوں۔ ایک جی وکیل اگر بہت زیادہ تیاری کر کے آئے اور ریفرنسز بھی اس کے پاس بے شمار ہوں، پی ایل ڈیز کے اور دنیا بھر کے جورسٹ اور عدالتی فیصلوں کی نقول بھی ہوں اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے، جی لیکن اگر اوپر سے کسی ایک کا فون آ جائے تو اس کی وہ ساری محنت غارت ہو جاتی ہے۔ تو سو وکلا کا ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ آزاد عدلیہ کے حمایت میں رہا ہے اور ہمیشہ اس کی آزادی کی بات کرتا رہا ہے، جی اور کچھ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو لوگ ہیں، میڈیا پرسنس میں بھی بعض لوگ جو پروفیشنل میڈیا پرسنس ہیں، کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے یا کسی حکومتی ایجنسی کے مفادات کو سرو نہیں کرتے، کسی جی اور کی یعنی صحافت کے لبادے میں کسی اور کے مفادات کو سرو نہیں کرتے، بلکہ صحافت اور صحافت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ہر طرح کے انفلوئنس سے، جی تو ان کی بھی خواہش، ان صحافیوں کی بھی خواہش یقیناً یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ جی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ ایک آزاد صحافت کو تحفظ دے سکتی ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ ان انڈیپینڈنٹ لائرز کو جو حکومتی انفلوئنس میں آئے بغیر اپنے کلائنٹ کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، اور ان کو بھی تحفظ تبھی ہوتا ہے اور ان کی انڈیپینڈنس بھی تبھی برقرار رہتی ہے کہ جب عدالتیں ہیں جو ہے وہ آزاد ہوں۔ لیکن یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جو سفر تھا جی وہ آ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی چورائے انڈیا پھوٹی، اس پہ جو نقاب پڑا ہوا تھا وہ کھینچ لیا گیا، اور عدالت کا اصل کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ جج ہے جی عدالت العظما کے یا عدالت العالیہ کے۔ میرا کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صاحب میں یعنی یک زبان سارے لوگوں کو ایک ہی صف میں نہیں، یقیناً اس صف میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک مقتدر نام بھی ہے، رول ہے جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سوسائٹی کا آپ اندازہ کیجئے، جی وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ، اور وہ جو ہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کا نے کیا دلیل دی اور ان کی بیٹی نے کیا دلیل دی، یا قاضی صاحب نے جو ہے وہ خود کیا دلائل دیے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے کمنٹری جو ہے وہ آپ کے ناظرین کو سنائیں، بلکہ اصل چیز جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس 21ویں صدی میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور وہاں ایک ساتھی جج جو 2023 میں چیف جسٹس بننے کی رو میں ہے، جی وہ انصاف کا طالب ہے۔ اور یہ مرحلہ اس پہ کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے دو ججز پہ، سپریم کورٹ کے 2 ججز پہ مشتمل، ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جی اور دوسرے ان کا نام یعنی نہیں عظمت نہیں، جو دو رکنی جو ہے وہ بنا کمیشن، عمر بندیال تھے، نہیں عمر بلدیال بھی نہیں تھے، جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے ذہن میں آ جائے گا۔ بہرحال
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پورے کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ تحریر کی، اور اس میں اور وہ تھا جو تحریک ہے لبیک پاکستان ہے، ان کا ایک دھرنا تھا جی اسلام آباد میں، جی 2017 والا، 2017 کا، جی 2017 کو انہوں نے دھرنا دیا، جی اور اس دھرنے کو انہوں نے یہی ناموس رسالت کا ایشو اس وقت اٹھایا، جی اور بہت بڑی ایک اپسیٹنس کریٹ ہو گئی، اسلام آباد ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہو گیا، اور چونکہ جو جس مقام پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا فیض آباد، جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی سے اسلام آباد جانے کے درمیان میں آتا ہے، اور جتنی بھی لاہور سے ٹریفک آئے یا جدھر بھی سے بھی اگر اسلام آباد کی طرف، تو وہ پورے پنجاب کی ٹریفک کو متاثر کرتا تھا، کشمیر کی طرف جانے والی کو بھی، پشاور کی طرف جانے والے کو بھی۔ تو جی اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشنز تھی، امپورٹنٹ چوراہا ہے جہاں سے کہ ٹریفک ہے پاکستان کے خیبر پختونخوا کی طرف جاتی ہے، کشمیر کی طرف جاتی ہے، پنجاب، لاہور اور ادھر، تو وہاں انہوں نے دھرنا دے کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا پہیہ ایک طرح کا جام کر دیا۔ جی بعد ازاں ایک صلح صفائی ہوئی، یا ایک الٹیمیٹلی کچھ ان کی باتیں مان کے تو ان کو اس دھرنے سے اٹھایا گیا، لیکن کمیشن بنایا گیا، اور کمیشن میں کچھ ریکمنڈیشنز کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دھرنا دلانے میں انوالو کون لوگ تھے، تو آج کے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، جن کو انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں، شیخ رشید، ضیاء الحق کے فرزند جو ہے جو نیشنل کے ممبر ہیں اعجاز الحق، اور دیگر کچھ لوگ جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور یہ سارے لوگ، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں لوگ زیادہ لبرل خیالات کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، زندگیوں میں بڑے موڈریٹ ہیں، اور یوں بھی پاکستان کے لوگ عام طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتے ہیں کہ یہ برگر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایم کے ایم تو بڑی ببانگ دھل جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرتی رہی ہے، لیکن ان کو کھانا مہیا کرنا، ان کو ان کے دام اور راش اور دیگر جو فیسلٹیز تھی فیسلیٹیٹ کرنا، اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف کے جو چودھری پرویز الہی اور جو اپنے چودھری شجاعت تھے، ان کا بھی ہاتھ اس میں اس رپورٹ میں کہ بھئی یہ بھی اس کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ساتھ میں یعنی ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ جو عسکری ایجنسیاں تھی، یعنی آئی ایس آئی اور آرمی جنرل بھی اس دھرنے کے پیچھے تھے، جس پہ انہوں نے وہ کیا کہ اس رپورٹ کی روشنی میں حکومت وقت کو کارروائی کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی، مذہب کا نام استعمال کر کے یہاں لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا، اور ملک میں آمد و رفت اور بزنسز کو متاثر کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس رپورٹ پہ توجہ دینے کے بجائے ایم کیو ایم اور یہ جو تحریک انصاف اور کچھ انڈیویجولز ہیں، ایک تو اس رپورٹ کے خلاف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپین شروع کر دی، اور دعوے یہ کیے کہ ہم اس کے خلاف، اس رپورٹ کے خلاف ایک جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دیں گے، اور اس رپورٹ کو شواہد کے ساتھ غلط ثابت کریں گے۔ آج یعنی 2017 کو یہ رپورٹ آئی تھی، اور آج 2021 ہے، اس کو عدالت میں
نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں کیا. البتہ ایک کوشش کی گئی کہ پریزیڈنٹ کے آفس کو یوز کیا جائے اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, اور ان کے خلاف ایک اپلیکیشن ایک ریفرنس بھیجا گیا جوڈیشل کمیشن کو, جسے آف کورس قاضی صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور اس پہ بحث ہوئی. کچھ وکلا پیش ہوئے جس میں ملک صاحب کراچی والے جو ہے, جو ان کے مین وکیل تھے, انہوں نے اس کیس کو پرسو کیا اور الٹیمیٹلی وہ جو حکومت کا جو ریفرنس تھا اس کو کورٹ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. یعنی جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا, البتہ خود سے جو ججز نے, یعنی ایک تو جو یعنی ٹوٹل جو there were 7 judges comprising of the bench, لیکن جو ہے وہ اس میں سے 4 ججز نے یہ کہا کہ جو ایسٹ سے متعلق ریفرنس ہے وہ ایف بی آر کو یہ ریفرنس بھیجا جائے کہ وہ رپورٹ کمپائل کر کے جوڈیشل کانسل کو بھیجے. جی. اور 3 ججز نے ٹوٹلی کہا کہ نہیں, دیر از نو نیڈ, بس یہ جو ہے وہ ڈسمس کیا جانا چاہیے, چونکہ یہ جو ہے بدنیتی پہ مشتمل ریفرنس تھا اور اس میں کوئی پوٹینشل ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جوڈیشری جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کچھ غور کرے. برات پارٹلی چونکہ میجورٹی ججز نے یہ اگرچہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حد تک ہے تو فیصلہ کر لیا اور پریزیڈنشل ریفرنس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو جوڈیشل کانسل بنائی تھی اس کانسل کو انہوں نے ایک ریفرنس دے دیا کہ بھائی جو ایف بی آر ہے وہ ان کے ایسٹس کی رپورٹ مرتب کر کے تو جوڈیشل کانسل کو بھیجیں, اور جوڈیشل کانسل چاہے تو دوبارہ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ سکتی ہے. اصولاً کورٹوں میں الٹرنیٹ انصاف نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ مینڈیٹ ہے جو ہے وہ ان 7 ججز کا تھا, وہ دیکھتے کہ میرٹ پہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور یہ انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ایف بی آر کا. چونکہ سپریم کورٹ کی بات ایک بات یہ سمجھی جانی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ, یہ لا کورٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کسی کیس کو سماعت کرتا ہے, اس کو ایکسپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. یہ میں بہت سمپلی کر کے, کیونکہ ظاہر ہے جو ہے وہ جو اگر وہ ان کی لا ٹرمز کے اندر یا کانسٹیٹیوشنل ٹرم کے اندر وہ کیا جائے تو سادہ لوگ شاید ان چیزوں کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کریں. ہمارا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھانا. جی. اور یہاں جو ہے وہ ایک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لکونہ چھوڑ دیا گیا کہ تاکہ دباؤ برقرار رہے, اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے اور قاضی صاحب بھی نہ ہاں کرنے کے قابل ہوں تو نہ کرنے کے. لیکن قاضی صاحب نے جو ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا اور نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی, جو ابھی سماعت ہو رہی ہے, اور اب 10 رکنی بینچ اس کیس کو سماعت کر رہا ہے. جی. اور جس میں قاضی صاحب آج تو 2 جج بھی آپس میں لڑ پڑے اس کیس میں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں, آج لڑے ہیں جی باقاعدہ. 10 منٹ کے لیے غصہ میں ہو کے چلے گئے اٹھ کے جج ایک ملک صاحب. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہ اٹارنی ایڈیشنل جنرل ایڈوکیٹ جنرل ہے, وہ ایسے ہی باتوں کو گھما پھر کے ہماری بات سنیں, یہ مختصر کریں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ملک صاحب نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو جو ہے وہ اتنے دنوں سے جو بینچ تھا
وہ قاضی جی صاحب کی فیملی سے سوالات پوچھ رہا تھا. جی جی کئی دفعہ ایک خاتون ہے جو لا نوئنگ نہیں ہے، وہ ایک وکیل کی، ایک جج کی بیوی ضرور ہیں، لیکن وکیل نہیں ہے وہ. وہ وکیل نہیں ہے. اور یقیناً جو وکیل نہیں ہے اس کی لینگویج وہ وکیلوں والی تو ہو نہیں سکتی، جی جی اور نہ ہی کیس جیتنے اور ہارنے کے حوالے سے اس کی کوئی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے. یہ تو وکیل ہوتے ہیں جو اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ بھائی اس کیس کے یہ فیکٹس ہیں، ان فیکٹ کی روشنی میں ہم نے کیس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، ہمارا ڈیفنس کیا ہے اور ہمارا اوفنس کیا ہے. بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی ہمارے نزدیک، سننے والوں کے نزدیک، اور بہت سارے جو لا ایکسپرٹ ہیں ان کے نزدیک، کہ یہ کورٹ کا مینڈیٹ نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ ایک صدارتی ریفرنس میں جی اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے تو کسی جی دوسرے محکمے کو آرڈر کر دیں، یا اسی میں وہ یعنی جو ایف بی آر کا، یہ جی ایف بی آر چونکہ ایک قانونی ادارہ ہے، جی اس کے پاس اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اور وہ جی پاکستان کے اندر بسنے والے کسی بھی شہری کی جائیداد کے بارے میں، ان کے ایسٹس کے بارے میں اور ٹیکسوں سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کہیں بھی امبیزلمنٹ دیکھیں، کوئی ٹرک دیکھیں، کہیں کوئی لکونہ دیکھیں، تو اس جی کی روشنی میں وہ خود کارروائی کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ جی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے. جی لیکن یہ کہ جس وقت کورٹ کوئی ہدایت جاری کرے، جی جو دراصل سپریم کورٹ کو یہ نہ تو اس کی نارمز ہیں، جی اور نہ ہی ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی ٹیکس کے ادارے کو یا کسی ایسٹ ریکوری ادارے کو وہ کرے. یہ تو وہ جنرل وہ جو جسٹس کھوسا کی عدالت تھی، کیونکہ وہاں تو نواز شریف کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے نااہل قرار دینا تھا، تو وہاں تو انہوں نے جو ہے وہ بنا دی واٹس ایپ پہ جی ٹی جے آئی ٹی. جے آئی ٹی. جی لیکن جی اس میں بھی جن لوگوں کو لا نوئنگ تھے، جی جو قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتے تھے، جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، جی وہ اس بات پہ اس وقت بھی کہتے رہ گئے کہ یہاں سپریم کورٹ زیادتی کر رہا ہے. جی سپریم کورٹ جو ہے وہ زور زبردستی سے ایک آدمی کے پہرے اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کر رہا ہے، تھوپ رہا ہے. اور جی چونکہ اس وقت بھی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اس وقت جی بھی شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ جو پاناما میں جن لوگوں کے نام آئے تھے، جی تو اس کی روشنی میں کورٹ نے دیکھنا تھا کہ جناب، تو وہاں پاناما سے تو وہ کچھ بھی نہیں نکال سکے. جی اب اگر فرض کریں کہ انہوں نے پاناما کی روشنی میں دیکھنا تھا اور جے آئی ٹی بنانا تھی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ کیس نیب کا بنتا تھا، تو جی سپریم کورٹ کو سمپلی اپنے آپ کو اس سے ودرا کر کے، مطلب ایک ڈائریکٹو دے کے تو فارغ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن سپریم کورٹ نے ایسا نہیں، انہوں نے میک شور کیا سب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کو جو کیس زیر سماعت ہی نہیں تھا، انہوں نے ایک اقامہ جی نکالا اور ان کو تاحیات جو ہے وہ نائل قرار دے دیا کہ وہ کسی سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے سکتے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے، اس کے ہیڈ نہیں بن سکتے، اور جی ساتھ میں ان کی یعنی ایک طرح کے سیاست کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، محض اس بنیاد پہ کہ ان کا نام اقامہ میں نکل آیا، جس کے اندر جو ہے وہ ان کی ایک تنخواہ مقرر تھی، اور وہ ایسٹس کے اندر یعنی جو ٹیکس کے جو فارم جمع کروائے گئے تھے، تو جی اس میں یہ ڈکلیئر نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیے، تماشا یہ دیکھیے کہ یہ کام ہے. اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ کے، اگر پہلی بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا شعبہ نہیں تھا، جی یہ تو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی آدمی کسی کی یہ بات نوٹس میں آتی کہ یہ کوئی قابل جرم اقدام جی ہے، تو اس شخص کی اہلیت کو سب سے پہلے کہاں چیلنج کرنا ہے؟
وہ چیلنج کرنا ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر، چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے آپ ہیں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں شو کرتے ہیں کہ میری کیا پراپرٹی ہے، میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو مینشن ہوتی ہے، اور وہ آپ وہاں جمع کرا لیتے ہیں. لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اور طاقتور حلقے جو ہے، طاقتور لوگ، اور طاقتور لوگ کیا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ چند جنرل جو ہے وہ نواز شریف کو جو انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، جو انہوں نے سیلف رسپیکٹ دکھانے کی کوشش کی، جو انہوں نے سیاسی امور کے اندر اپنی سویلین اتھارٹی کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی ان کو سزا دے کے سیاسی عمل سے باہر نکال دیا گیا. اب وہ باہر ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے، یعنی اس وقت کی جو عدلیہ، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، وہ آج لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. کسی پبلک پلیس پہ وہ اپنی اپیئرنس نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ کہ ان کا اپنا ضمیر بھی اندر سے جو ہے نا وہ ان کو ملامت کر رہا ہے کہ آپ نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کے ترازوں کو کسی کی طاقت کے آگے جھکایا ہے. تو یہی حال جو ہے وہ موجودہ جوڈیشری کا. لیکن یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ چیزیں بہت ساری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپوز، ادھر ایک طرف ہے جو ہے وہ کچھ جو پولیٹیکل فورسز تھی ان کا بھی ایک الائنس بن گیا ہے، ایک مومنٹم بھی ہے، دباؤ بھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے، کیس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جسٹ ان کو وہ رپورٹ جو انہوں نے مرتب کر کے ملزمان کی، مجرمین کی، یا اس دھرنے کے اندر جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کے نام ایکسپوز کرنے کی ان کو یہ گزشتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال سے ان کو ایک طرح کا پنش کیا جا رہا ہے. اور یقیناً اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ دیں گے تو پھر لوگ آزاد ہیں اس پہ تبصرہ کرنے کے. تو ابھی جوڈیشری کو یہ بھی احساس ہے کہ ان تبصروں سے بچا جائے. تو لہذا اب آہستہ آہستہ ہے، چونکہ حالات بھی بدل گئے ہیں سوسائٹی کے، اور لہذا یہ ہے کہ چیف جسٹس یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے، کیونکہ تھوڑی سی ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہی از مور انڈیپینڈنٹ دین اینی ادر جج، اور انڈیپینڈنٹ ججز کو موسٹلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، انڈیپینڈنٹ ججز کو بھی پسند نہیں کرتی، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو بھی پسند نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے، اور یہ کوئی صرف پاکستان ہی نہیں ہے، دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک، یہی وجہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر ایک اسپیشل ادارہ قائم کیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل نے، جس کا ٹائٹل ہی ہے کہ دی پروٹیکشن آف انڈیپینڈنٹ ججز اینڈ لائرس. تو اور اس کیس کو بھی واچ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی ہیں، انہوں نے تو قرآن پہ حلف دے کے بار کو کہا کہ کس طرح ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں سنایا جائے، تو اس کے حق میں نہ وہ جو لسٹ ہے کیسز کی، اس میں کس کیس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا. تو یہ ساری جو کورس کے امور کے اندر جو مداخلت ہے اتنی وولنریبل ہے کہ ججز جو ہے وہ خود اس کے وٹنس ہیں، اور وہ حلفیہ جو ہے پاکستان کی سول سوسائٹی اور پوری دنیا کو بتا رہے. آپ جسٹس شوکت صدیقی کو آپ نے مس کنڈکٹ کر کے، یعنی مس کنڈکٹ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سچ بول لیا. یعنی پاکستان کے نظام کے اندر سچ بولنا، جو غیر ضروری طور پر اداروں کی جو مداخلت ہے اس مداخلت کو رزسٹ کرنا، یہ ہے مس کنڈکٹ، اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ سروس سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر جج جو ہے وہ بکاؤ نہیں ہوتا.
ہر جج پریشر قبول کرنے والا نہیں ہوتا. ہر جج صرف اس لیے جو ہے وہ کورٹ کی نوکری جوائن نہیں کرتا کہ چونکہ اس کو نوکری کی سخت ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ بڑی آنر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف دیں گے، انصاف ماننے والوں میں سے ہوں گے، دینے والوں میں سے ہوں گے. اور یہ پیغمبروں کی اور یعنی بڑے لوگوں کی یہ سنت ہے، لوگوں کو انصاف دینا. اس کو ایک اعزاز سمجھتے ہوئے لوگ جاتے ہیں. لیکن جب اس اعزاز سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے وہ نوکری کی خاطر جو ہے وہ سرنگوں ہو جائیں، بلکہ کچھ لوگ شوکت صدیقی کی طرح، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح وہ مزاحمت کار بن جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہے وہ ان کی وائسز کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کورٹ جو ہے وہ جلدی اب اس کیس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج کے لیے نہیں، وہ 2023 میں جب وہ چیف جسٹس بنے وہ تیاریاں کر رہی ہیں کہ کیسے ان کو سٹاپ کیا جائے. ابھی تو خیر ابھی تو 2021 ہے. جی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے تیاریاں کر لی ہوئی ہیں کہ 2023 کو ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. یہ ساری کوششیں، یہ ساری کاوشیں، یہ سارے دباؤ، یہ ساری کارروائیاں اگر اس لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان کی اسٹیٹ آج کے دن یہ سوچتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بننے دینا، کیونکہ ان کا چیف جسٹس بننے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ پر انتظامیہ کا کنٹرول جو ہے وہ اس کا وہ ختم ہو جائے گا. اچھا شوکت صاحب، تو سو دیٹ میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ اس کیس میں ہے کچھ بھی نہیں. آج جو ہے وہ جو حامد خان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بہت ویلڈ کوسچنس ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو 10 رکنی بینچ ہے یہ جو ہے وہ ان اٹھائے گئے سوالات اور ان دلائل اور برہین کی روشنی میں کہیں باہر یا ادروائز جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. اور اگر جائیں گے تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان سے پہلے جانے والوں کا ہو رہا ہے کہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس جو ثاقب نثار ہے اس سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہیں ہے. کھوسا جو ہے وہ کسی محفل میں نہیں جا سکتا. اور بھی دیگر جو ججز ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ کو ہی لے لیجئے کہ آج طرح طرح کی جو باتیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ زبان زدہ عام ہیں. تو وہ ایک ایسا شخص ہے جو عدالت عظمیٰ میں بیٹھا ہو تو اس کے شیان شان تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تو جب سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی سوسائٹی کے لیے اتنے ہی قابل عزت اور احترام ہونے چاہیے جتنے کہ وہ سٹنگ ججز کے طور پر ہوتے ہیں. لیکن وہ تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بینگ اے سٹنگ جج اپنے فرائض سے دیانتداری سے نبردازمہ ہوں، اپنے فرائض دیانت کے ساتھ انجام دیں. لیکن اگر آپ نے ذاتی پسند و ناپسند اور دباؤ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دینے کے بجائے وکٹمائز کیا ہے تو ان کا حشر ایسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سہولت کار تھے، جو جنہوں نے جو ہے وہ جبر کی قوتوں کا ہاتھ بٹھایا، تو ان کی عزت جو ہے وہ آج کوئی نہیں ہے. تو یقیناً ان ججز کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں ایسا انصاف کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ عدلیہ کہ یہ 10 ججز جو ہے وہ کلنک نہ بنے بلکہ یہ ایک روشن ستارہ رہیں. تو یہ وہ ہے. جی شوکت صاحب، جی یہ تو بات اچانک چیزیں کیوں نظر آتی ہیں، اچانک مسائل کیوں ابھرتے ہیں، یہ تو آپ نے بڑا مفہوم ہمارا جو تھا نا وہ آپ کا جو طریقہ تھا آپ کا وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہمیں پتہ لگ گیا. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان بھی ہیں نا یہ بھی بڑے بڑے وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے توہین رسالت والا اور سفیر کو نکالنے والا، اس میں
पीपल्स पार्टी ने तो सिंध में वो करारदाद मंजूर कर दी सूबाई असम्बली से मुतफिका तौर पे कि स्पीड को भी निकालो और शेख साहब को वजारत से भी निकालो, इस्तीफे का नहीं मुतालबा किया, निकालो। अब मुझे ये है कि नून लीग ने कह दिया कि जी आप इस पे डिबेट करवाएं, बहस कराएं, हम तजावीज दें। ये तो आपको भी खैर आपने मुझे बताया और आपको भी पता है और हमें भी पता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की असम्बली में ये करारदाद ना ही मंजूर हो सकती है, ना ही इस पे कोई अमल करवा सकता है कि सफीर को निकालो, ये करो, वो तो वजीर आजम साहब ने वैसे भी कह दिया हुआ है। अब नून लीग क्या, मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं ना। देखना ये होता है जी कि जी जी जो नेशनल असेंबली की या किसी प्रोविंशियल असेंबली की कोई रेजोल्यूशन वो हुकूमत के लिए बाइंडिंग है जी या रिकमेंडेशन है। सूबाई अच्छा असेंबली की जो रेजोल्यूशन होती हैं वो जस्ट एक रिकमेंडेशन होती है। ठीक, वो हुकूमत जो है वो उस पर बाउंड नहीं है कि उस करारदाद के मुताबिक किसी सूबाई असेंबली की मंजूर की हुई करारदाद पर अमल अमल कर करने पे भी वो वो है। जी नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशंस के हवाले से भी जो है वो देखना ये है, क्योंकि ये अख्तियार टोटली जो है, यानी जिसको कहते हैं ना इंतजामी। जी हाँ, असेंबली जो है वो अगर ऐसी रेजोल्यूशंस लाए जिसमें हुकूमत को बाउंड करे कि आपको हुक्म दिया जाता है, एक है आप डिबेट करते हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जी वो ये कहते हैं कि ये अख्तियार जो है वो गवर्नमेंट का है, जी ये नेशनल असेंबली का नहीं है ठीक कि फ्रांस के सफीर को निकालना है या नहीं निकालना। ठीक, हम असेंबली के अंदर बैठ के अपने जज्बात का या नमूस रसालत के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार कर सकते हैं। यानी ताल्लुकात रखना या ताल्लुकात खत्म करना ये हुकूमत के अख्तियार में है। और अगर ये रेजोल्यूशन महज एक रेजोल्यूशन करनी है जिससे कि आपके जज्बात बरामी का इजहार हो, आप दुनिया को अपना एक एंगर दिखाना चाहते हैं कि आपने नमूस रसालत के बारे में जो रवैया अख्तियार किया है, या फ्रांस को कि आपने जो इंडिपेंडेंट वो जो एक्सप्रेशंस का जी कि आज़ादी इज़हार राय हैं पे हम कोई जी पाबंदी नहीं ला सकते, बल्कि हम जो है वो आज़ादी राय हैं को जो है वो ऑनर करते हैं। जी तो उसके बारे में जो है वो बहरहाल फिर भी नेशनल असेंबली, पहली बात यह है कि वो इस तरह का कोई इकदाम करेगी नहीं, कर भी नहीं सकती। लेकिन चूंकि मेरा हमेशा नुक्ता नजर ये रहा है कि इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी पेश इमाम का कोई कसूर नहीं है, इसमें तहरीक लब्बैक का कोई कसूर नहीं है, इन तमाम मजहबी पार्टियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। जी ये इंतहा पसंदी जो है वो रियासत ने पैदा की है, और सियासी पार्टियां जो इख्तदार में दो दो तीन तीन चार चार दफा रही हैं, इनकी जी मौका परस्ती ने, इनकी मफाद परस्ती ने जी इन पार्टियों की ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग को जी उसने ताकत बख्शी है। और नतीजा ये है कि वो मजहबी पार्टियां जब उनको कोई पुश करता है वो कोई भी रोड ब्लॉक कर सकती हैं, कोई भी ऐलान कर सकती हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि नमूस रसालत पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिबेट होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी आप मुझे ये बताएं कि वो साद रिजवी के बयान में और आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बयान में फर्क क्या है। वो भी ये कहता कैसे, है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, वो भी कहता है मैं जान दे दूंगा। ये इख्तिदार में बैठे हुए हैं, वो इख्तिदार में नहीं है। वो सड़क पे जाके बैठ गए हैं, ये वजीर आजम हाउस में बैठ गए हैं, ये जाके जो है वो टेलीविजन पे कुर्सी पे टेक लगा के तो वही खिताब जो है जो रिजवी साहब जो है वो अपने ऑडियंस से मेंबर रसूल पे या किसी सड़क और चौराहे पे करते हैं, ये पाकिस्तान के जो है वो नेशनल प्राइम टाइम के अंदर नेशनल टीवी चैनल्स के जरिए, रेडियो के जरिए जो है वो कौन से उनके खिताब में और इनके खिताब में फर्क क्या है।
ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے جی اور کیوں نہیں کر سکتے، اس کی جو وجوہات بتاتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشی مفادات وابستہ ہیں. جی وہاں آ کے جس وقت ان کو معاشی خیال آتا ہے تو پھر ان کا ایمان کمزور اور جی ان کی عقیدت جو ہے نا وہ جعلی ہو جاتی ہے. جی ورنہ اگر آپ عشق رسول پہ یقین رکھتے ہیں اور خدا جی کو مالک کو رزاق سمجھتے ہیں جی تو پھر آپ کو تو یہ تکلیف ہونے ہی نہیں چاہیے اور یہ آپ کی ریزننگ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج کی دنیا میں ہم نے زندہ رہنے کے لیے یہ نارم اختیار کرنے ہیں تاکہ دنیا میں امن ہو، دنیا میں دوستی ہو، اور ہمارے نبی کی تعلیمات جو ہے وہ دوستی کی ہیں، اخوت کی ہیں، بھائی چارے کی ہیں، یعنی ان کا تو وہ بیانیہ ہی نہیں ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اگر بس چلے تو ہم تو پورے فرانس کو جو ہے نا وہ جا کے سبق سکھا کے آئیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل متاثر ہو جائے گی، ہماری معیشت متاثر ہو جائے گی، ہمیں قرضوں کے بوجھ تلے جو ہیں تو وہ ان قرضوں کے واپسی کے تقاضے بڑھ جائیں گے. تو جی جی ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح لوگوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ 70 سالوں سے یہی کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے سرحدوں پہ جنگ جو ہے وہ اس کے شعلے بھڑکا رکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے انہوں نے نفرت کے بیج جو اپنی سوسائٹی کے اندر بوئے ہوئے ہیں کہ اب پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. یہ کوئی ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام کامن پاکستانی جب تک یہ بیانیہ تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا پتہ نہیں سمندروں سے اور آسمانوں سے گہرا دوست تھا، جی تو لوگ بلیو کرتے تھے. اور آج کے حکمرانوں نے اس دوستی کے اندر جو ہے وہ ایک فاصلہ پیدا کر لیا. جی کل تک ایران کو آپ صرف یہ پریفرنس دیتے تھے کہ چونکہ ایران جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے، تو ہمسائے والے جو ہے وہ ہمسائے کا جس وقت کانسیپٹ ابھرتا تھا تو لوگ جی افغانستان کے بارے میں بھی سوچتے تھے. لیکن کہتے تھے نہیں، افغانستان کے اندر تو ہماری جب تک اپنی پسند کی حکومت قائم نہیں ہوگی جو ہمارے ایجنڈے کو، جو ہماری ڈکٹیشن کو قبول کرے گی، اس وقت تک ہمیں افغانستان کے امن سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو افغانستان کی جنگ نے جو طوالت کھینچی ہے، امریکہ یا برطانیہ یا دوسرے لوگوں کے کیا رویے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے وہ افغان لیڈرز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امن قائم کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب یہ اس تاثر کو کام دور کرے گا؟ یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی دور کرنا ہوگا نا. یعنی کیوں آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے کو افغانستان کی سرزمین کے اندر تھوپنے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو خود بھی تجربے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ذاتی پسند اور ناپسند کی نظر ہو گئے. ہمارا 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہمارے گھر تباہ ہوئے، ہماری جو ہے نا سرحد کے آر پار کشمیریوں کے گھر جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی ہوئے. اور آج ہماری ریاست جو ہے وہ یعنی تقسیم در تقسیم کے اس عمل میں چلی گئی ہے کہ ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کہ ریاست جموں کشمیر کا کل کیسا ہوگا. ایک دور تھا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کا کل یہ ہوگا. لیکن ان پالیسیوں میں یہ پالیسیاں اور اس طرح کی کشمیر کی سوسائٹی کو ایک فریکچرڈ سوسائٹی بنانے میں کس نے رول ادا کیا؟ انفارچونیٹلی یہ وہ سچائیاں ہیں جب یہ بیان کی جاتی ہیں تو ان کے سہولت کار، ان کے پراکسیز چھوٹے چھوٹے وہ نکڑ میں جو ہیں کھڑے ہوتے ہوئے مخبریاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر لگ جا کے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کے پروپیگنڈوں سے ہم کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس بر صغیر میں ساؤتھ ایشیا کے اندر امن اور سلامتی کے مسائل جڑے ہوئے ہیں
آپ کی اور ہماری اور ہم سب لوگوں کی ترقی کے ساتھ. اور وہ ترقی تبھی ممکن ہوگی کہ جب ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں جذبات خیر سگالی کے ہوں. دشمنانہ رویے کو ترک کرنا پڑے گا. ذاتی پسند اور ناپسند کو معاشروں کے اندر نافذ کرنے کے بجائے لوگوں کے حقوق ان کو لٹانے ہوں گے, چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہیں, ان کو وہاں کی ایڈمنسٹریشن دینے, یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو یہاں دینے ہوں گے. تو ہم یہ صورتحال ہے. تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ وہ ابصار عالم صاحب جو ہے, یعنی صحافت کے حوالے سے بھی, جی, یعنی ہی از ناٹ دا فرسٹ. پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے جہاں سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں وہ صحافیوں کو ہیں. کتنے صحافی کڈنیپ ہوئے, کتنوں کو گولیاں مار کے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اس دنیا سے ان کو رخصت کر دیا گیا. لیکن ویسے وہ میانمار میں بھی ہوتے ہیں جی. وہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ شی از دا اونلی کنٹری. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ان چند ملکوں میں ہے کہ جہاں جو ہے وہ صحافی سب سے زیادہ انڈر تھریٹ ہے. سعودی عرب والے تو بھی آج ہے, سعودی عرب والے تو آج کرا دیتے, نہیں تو ترکی میں پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ایک ملک کا یہ دعویٰ نہیں ہے نا, اس کا دعویٰ ہے بادشاہت کا. ٹھیک ہے, سعودی عرب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں جمہوری ملک ہوں. سعودی عرب کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول, اخبارات بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, دوسرا بھی ہے. تو لہذا وہاں جو ہے لوگ, ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں لوگ آزادی کی بات کرنے والے یا صحافت کو آزاد دیکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن وہ یقیناً اس سوسائٹی کے اندر ان کے لیے جینے کا بہت مشکل ہے, جینا بہت مشکل ہے. تو لیکن وہ دنیا میں سعودیہ کے بے شمار لوگ ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, they are working with United Nations Human Rights Council. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کا اثر رسوخ ہے کہ سعودیہ کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں. It is not the king, it is not the mercy of the king, it is the world community who pressurized them to reform the society. اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس راستے پہ انہوں نے چلا دیا. یعنی جو لوگ کل جو ہے وہ عورت کو ڈرائیونگ لائسنس یعنی کار ڈرائیو کرنے کا حق نہیں دیتے تھے, تو آج تو ان کو دینا پڑا ہے نا. اسٹیپ ہے, آج تو ہیوی لائسنس بھی ایشو ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی ون اسٹیپ فارورڈ گئی ہے نا. ہیں تو وہ سارے وہی بادشاہ ہیں, وہی شہزادے ہیں, وہی مسلمان ہیں, لیکن انہوں نے عورت کے کچھ حقوق کو ماننا شروع کیا ہے. اچھا, یہ ہے ورلڈ کمیونٹی. جی شوکت صاحب, جیسا کہ ہمارے 45 منٹ مکمل ہو گیا اپنے ناظرین کے ساتھ, تو کل ہم انشاءاللہ پھر اپنے ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے. محترم ناظرین و سامعین, شوکت صاحب کی باتیں جو ہے نا یہ کبھی کبھی کئی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. مجھے کئی احباب نے کہتے بھی ہوتے ہیں کہ وہ, تو میں کہا دیکھیں ہم نہ کسی کو منافق کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں, ہم تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے, ہم یہ ہیں. تو اللہ قسم ہم تو ایک متحدہ ریاست جموں و کشمیر کے حامی ہیں. اس میں نہ کوئی دل میں کوئی بات ہو رہا ہے نہ زبان سے ہو رہا ہے, قول اور اقرار ایک جیسا ہے. سر with due respect, جی, ہم لوگ یہ ہمیں کسی کو جو ہے نا یہ جب یہ آپ اظہار کر رہے ہیں نا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پروپیگنڈے کا دباؤ ہے. نو, ریاست جموں کشمیر از آور مدر لینڈ, وہ ہمارا مادر وطن ہے. اس کے اندر جو تدوین پانے والی تاریخ ہے اس کے ہم وارث ہیں, اور اس کے اندر جو قومیتیں آباد ہیں, جو قومیاں آباد ہیں, جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, وہ سب ہمارے وطن کے ایکول سٹیزن ہیں. اینڈ ہم ان کی عزت, ان کی ناپوس, ان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے کوشاں ہیں. ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس جبر کے نظام کے خلاف جو ہم نے بغاوت کی ہے اس کی ہم قیمت